جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں مختلف اصطلاحات، شاعری ہے، ناول، افسانہ، مختلف جو اصطلاحات ادب کے حوالے سے بیان کی ہیں، وہ ساری بیسیکلی ادب ہے کیا چیز؟ بار بار ایک لیکچر میں میرا لفظ استعمال ہو رہا ہے، میں ادب 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 کر رہا ہوں، تو ادب ہے کیا؟ جس کے لیے انگلش میں لفظ آتا ہے لٹریچر۔ تہذیب اور شائستگی، یہ کچھ میں نے تعریفیں بھی لکھی ہیں۔ اس سے پہلے تہذیب، شائستگی، تمدن، اخلاقیات، یہ تمام چیزیں بھی ادب میں شامل ہوتی ہیں کہ جو بڑوں کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہر معاشرے میں ہے کہ ہمارے ہاں ادھر رواج ہے پنجاب میں، ہمارے گاؤں میں، کہ اور یہ میکسیمم پنجاب میں ہے کہ چارپائی کے جس طرف تکیہ ہو، سر رکھ کے سویا جاتا ہے، اور ایک طرف پائیدانی جو پاؤں ہوتی ہیں سائڈ، کہ جب بھی آپ چارپائی پہ بیٹھیں، آپ سے کوئی بڑی ایج کا عمر کا بندہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اٹھ کے جو ہے وہ پاؤں والی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے بندے کو عزت کے طور پہ جو ہے وہ جہاں پہ بندہ سر رکھا جاتا ہے تکیہ، وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ اور اگر اس طرح کوئی نوجوان یا کم عمر بندہ اپنے سے بڑے عمر شخص کے لیے ایسا نہ کرے تو یہ تقریباً بہت بڑا جرم، ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات میں آ گیا۔ تہذیب بھی یہی ہے، شائستگی بھی ہے، اور تمدن بھی۔ ایک تو یہ چیز یہ ظاہر ہوگی ہے، ادب علم کا نام بھی ہے بھئی، علم حاصل کرنا بھی ادب ہے۔ مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ جو بڑا بندہ آئے گا تو اسے میں چارپائی کے کس حصے پہ بیٹھنا ہے، کس حصے پہ سے بٹھانا ہے، تو یہ ادب جو ہے علم ہی نہیں ہے، تو یہ ادب جو ہے پھر میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو یہ ادب اخلاقیات میں بھی آتا ہے۔ اچھا، ادب کی مختلف تعریفیں ہیں۔ ابن خلدون نے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہر چیز پہ بے شمار لکھا جا چکا ہے، میرا مقصد آپ کو ایک ڈائریکشن دینا ہے۔ ابن خلدون نے ادب کی ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ ادب ایک علم ہے، لٹریچر جو ہے وہ ایک علم ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ جبکہ مغربی رائٹروں کی ان کی دنیا میں جائیں تو مائکین کہتا ہے کہ انسان کی سرمدی صلاحیتیں، یعنی ابدی جو صلاحیتیں، ان کا اظہار کرنا ادب ہے۔ جو لافانی ہیں، جنہوں نے باقی رہنا ہوتا ہے، ان صلاحیتوں، اہمیتوں، خوبیوں، ان کا اظہار کرنا جو ہے وہ ادب ہے۔ یہ مائکین کے مطابق ہے۔ نیو مین یہ کہتا ہے کہ بذریعہ الفاظ، یعنی الفاظ کے ذریعے انسانی جذبات، احساسات کا اظہار کرنا، ظاہر بات ہے الفاظ اس کی تحریر کی صورت میں ہوگا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے۔ تنقید کی دنیا کا بیتاج بادشاہ میتھیو آرنلڈ یہ کہتا ہے کہ کتابوں کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ادب ہے۔ میتھیو آرنلڈ نے کیا کیا کہ ادب کی دنیا کو وسیع تر کر دیا، اس ڈیفینیشن کو، اس تعریف کو، ادب کی ٹرم کو۔ کتابوں کے ذریعے جو علم ہمیں حاصل ہوا وہ کیا کہلایا؟ ادب ہے۔ اگرچہ یہ ڈیفینیشن مکمل نہیں ہے بھئی، مطلب صحیح ادب کی جو اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا نہیں اتر رہی۔ کیوں کہ کتابوں کے ذریعے ہمیں معاشیات کا بھی علم حاصل ہوا، میتھ کا حاصل ہوا، جیومیٹری کا حاصل ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ادب نہیں ہیں۔ ادب در حقیقت ہے کیا؟ ادب ہے تخلیقی اسالیب کا اظہار۔ جیومیٹری جو ہے یہ ایک علم آیا، مختلف کتابوں سے میں نے اکٹھا کر کے آگے کتاب کی صورت میں دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق نہیں ہے، یہ تالیف ہوگی۔ تخلیق اسالیب، طریقہ ہوتا ہے، انداز ہے۔ تخلیقی اسالیب کا اظہار جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ادب۔ تو جب ہم اس ڈیفینیشن پہ ادب کی سامنے لاتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہمارے سامنے شاعری آئے گی، اس میں ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، مصوری ہے، فنون لطیفہ جو چیزیں، یہ تخلیقی جو چیز ادب تحریری صورت میں ہو
مصوری نہیں آئے گا بھائی، مصوری تحریری صورت میں نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے، وہ لٹریچر نہیں آئے گا، ٹھیک ہوگا، وہ فنون لطیفہ آئے گا۔ تو بذریعہ الفاظ انسانی جذبات کا اظہار شاعری میں ہو رہا ہے، ناول میں ہو رہا ہے، افسانے میں ہو رہا ہے، ڈرامے میں ہو رہا ہے، انشا نگاری کے لیے بھی بڑے عرصے تک ادب کی ٹرم استعمال ہوتی رہی۔ اچھا، اب یہ ادب کب انسان کی زندگی میں شامل ہوا، یہ ادب کا علم، کہ انسان نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرنا شروع کیا، اس بارے میں جو ہے وہ کتابیں خاموش ہیں، کوئی اس بارے میں کوئی حتمی رائے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے جب سے لکھنا پڑھنا سیکھا، لکھنا پہلے سیکھا، پڑھنا بعد میں سیکھا، لکھنا پڑھنا سیکھا تو ادب ہے۔ اب یہاں پہ جو میں نے کہا ہے کہ کوئی تاریخ نہیں ملتی، اب انسان نے لکھنا کیسے سیکھ لیا جب اسے پڑھنا نہیں آتا؟ جب پڑھنا سیکھ لیا ہے تو پھر لکھا بھی تو کسی نے ہے، یعنی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ کب جو ہے ادب ایک علم کی صورت میں انسان کی زندگی میں شامل ہوا، اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، اب لٹریچر جو ہے اس میں شاعری ہوگی، انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، فرینچ ہے، یونان کا لٹریچر ہے، کسی بھی ملک کا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم کتابوں آرنلڈ کی تعریف سے اتفاق نہیں کرتے، کتابوں کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے۔ یہ ہے کہ ادب علم ہے، ادب اخلاقیات بھی ہے، ادب تہذیب بھی ہے، شائستگی بھی ہے، تمدن بھی ہے، اور بذریعہ الفاظ جو ہے انسانی جذبات اور احساسات کا اظہار بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ اب ہر لکھی گئی تحریر ہے، کالم ہے، کالم صحافتی دنیا کا ہے، اس کا تہذیب اور شائستگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسٹ کوئی ایک معلومات دے دی گئیں، وہ ادب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد کہ جب ادب کی آپ اس کی وسعت کی طرف جاتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ چیزیں ادب میں شامل، کچھ ناقدین کریں گے، کچھ اسے حذف کر دیں گے، ایک ہی چیز کو ادب میں شامل بھی کریں گے اور ایک ہی کو حذف بھی کر دیں گے۔ جب آپ کا کالم ایک تحریری صحافتی دنیا میں کتابوں پہ، شاعری پہ، ڈسکشن کے حوالے سے، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادبی کالم ہے بھائی۔ مزاح کی دنیا کا مشتاق احمد یوسفی نے جو تخلیق کیا وہ کیا ہے؟ ایک ادب ہے، تخلیق، انسان کی سرمدی صلاحیتوں کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ایک ادب کہلاتا ہے۔